بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ جبکہ زراور کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہیں زرشے کا حال خراب ہو رہا تھا۔ وہ تو باقاعدہ رونا شروع کر چکی تھی جب زراور نے اس کی کپکپاہٹ کو نوٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ، وہ میری بہن ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا سمجھانے والے انداز میں بولا تھا، جبکہ عنایا پورا منہ کھولے ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ اس کے ساتھ باہر آ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے سب کو سلام کیا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ آہستہ اپنا کھانا کھانے لگی۔ سب لوگ اسے اپنے ٹیبل پر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے، جبکہ وہ سب کو اگنور کر کے آرام سے اپنا کھانا کھا رہی تھی، جیسے ان سب لوگوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ وہ تو یہاں صرف کھانا کھانے آئی تھی، جبکہ مکرم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اسے زبردستی باہر لایا ہو۔ اس کی اتنی چپی اس سے ہینڈل نہیں ہو رہی تھی۔ مکرم نے اپنی ماں کو تھامے آہستہ آہستہ باہر لا رہا تھا۔ اس کے لیے کرسی گھسیٹ کر وہ انہیں بٹھانے لگا، جبکہ امریش بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ اتنے سالوں کے بعد گھر کی بڑی بہو کو دیکھ کر دادا جان کو بہت خوشی ہو رہی تھی، جبکہ چاچی بیگم تو کمرے سے نہ نکلی تھی۔ مکرم نے اسے اشارے سے بتایا تھا وہ اس کی ماں ہے، اور انہیں دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کی دونوں بہویں بے حد پیاری تھیں، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، آج تو اس حویلی میں ایک کے بجائے دو چاند نکل آئے ہیں۔ انہوں نے امریش کو دیکھتے ہوئے عنایش کی بھی تعریف کی تو وہ دونوں ہی جھک گئی۔ بالکل نہیں امی، میری بیوی زیادہ پیاری ہے۔ مکظم نے ٹانگ اڑائی تھی، جس پر مکرم نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں، تمہاری بیوی تو آسمان سے اتری ہے، کیسے زیادہ پیاری نہیں ہوگی؟ میری بیوی تو آسمان سے اتری پری ہے۔ یقین نہ آئے تو پوچھو دادا جان سے، یہ فیصلہ گھر کے بڑے کرتے ہیں۔ ہے نا دادا جان، آپ بتائیں میری بیوی زیادہ پیاری ہے یا اس کی بیوی پیاری ہے؟ وہ مقابلے پر اتر آیا تھا، جبکہ مکظم کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ دونوں ہمارے گھر کی بہویں ہیں، دونوں ہمارے لیے بہت عزیز ہیں، دادا جان نے گردن اکڑا کر جواب دیا تھا، اور ان کا یہ جواب عنایش کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنی پوتی کا مقابلہ اس لڑکی سے کیسے کر سکتے تھے؟ وہ باہر کی آئی ہوئی بہو تھی، لیکن یہ بہو ان کے خاندان کی، ان کا اپنا خون تھی۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے انہیں گھور کر واپس نہ والے زہر مار کرنے لگی، جبکہ مکرم نے دادا جان کو اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا۔ دادا جان اپنی لاڈلی پوتی کا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ٹیبل پر موجود سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ان کی پوتی کو ان کا جواب پسند نہیں آیا تھا، لیکن ہماری پوتی کے مقابلے کا اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہماری پوتی سے زیادہ حسین اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں، چاند بھی نہیں، انہوں نے بلند آواز میں کہا تو عنایش کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن وہ اپنا چہرہ نیچے کیے بالکل انجان بنی رہی، جیسے اس کی نہیں کسی اور کے بارے میں بات کی گئی ہو۔ جی بابا جان، آپ کی اس بات کو تو ماننا پڑے گا، آپ کی پوتی سے حسین تو ہمارے پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ مہربان شاہ بھی ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولے تو وہیں بیٹھی عنایش کے گال شرم سے سرخ ہونے لگے۔ چلیں، آپ کی یہ بات بھی مان لیتا ہوں، آخر ہمارے خاندان کی اکلوتی بیٹی ہے، پیاری کیسے نہیں ہوگی؟ ارسلان شاہ بھی میدان میں کود پڑے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سب کو دیکھا تھا، وہ سارے ہی اسی کی طرف متوجہ تھے، سب کو اپنی طرف دیکھ کنفیوز سی ہو گئی تھی۔ میرا ہو گیا، اب میں کمرے میں جا رہی ہوں، آپ بھی کھا کے آ جائیے گا، وہ مکرم کو کہہ کر اندر بھاگ گئی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی ڈائننگ ہال دلکش کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ہماری پوتی کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے، دیکھا تم نے مہربان؟ دادا جان مہربان شاہ سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آپ کے پوتے کی مسکراہٹ بھی بہت پیاری ہے دادا جان، لیکن جب سے پوتی آئی ہے آپ نے پوتے کی طرف دیکھنے کی غلطی ہی نہیں کی۔ مکرم نے ان کا دھیان اپنی طرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ارے چھوڑو، پوتے کو گولی مارو، ہماری پوتی شرماتی کتنا پیاری ہے، دادا جان نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے مکرم کو اگنور کر کے
ارسلان صاحب کو مخاطب کیا۔ واہ، مطلب پوتی کیا آ گئی، پوتے کی قدر ہی نہیں ہے، اسے اس گھر میں ہی لایا ہوں، اور مت بھولیں وہ آپ کی بہو بن کر یہاں آئی ہے، پوتی بن کر نہیں۔ اس نے پوتی کو اچھا خاصا لمبا کھینچا تھا۔ مکرم بیٹا، بڑوں کے بیچ میں نہیں بولتے۔ بابا جان، میں کیا کہہ رہا تھا، ہمارے خاندان میں نکاح کے وقت لڑکی کی ناک چھدوائی جاتی ہے۔ جب انائش کا نکاح ہوا تو وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن میرے خیال میں اب اسے افرا کی نتھ دینی چاہیے پہننے کے لیے، پیاری لگے گی اس پر۔ مہربان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جیسے اپنے دل کی کسی خواہش کا اظہار کیا ہو۔ مکرم نے بہت غور سے انہیں سنا تھا، پھر گردن اکڑا کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ تھوڑی دیر پہلے اسے گولی مار کر اڑا چکے تھے، تو وہ اب ان کی مدد کیوں کرتا؟ ہاں مکرم، تم نے سنا نہیں ہمارے چاچا نے کیا کہا؟ تمہارے چاچا نے کیا کہا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ گردن اکڑا گیا۔ نہیں، میں نے نہیں سنا، اور نہ ہی میں سننے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا، دادا جان باروب آواز میں بولے تھے۔ اس کی ساری اکڑ منٹ میں نکل گئی تھی۔ نہیں سوری دادا جان، میں کہہ رہا تھا میں کروا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فوراً انہیں مطمئن کیا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر ایک بار پھر سے اپنی پوتی کی تعریفوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، میں اعلان کرواؤں گی کہ آپ دونوں نے چھپ چھپا کر شادی کی اور مجھے نہیں بلایا۔ کیوں نہیں بلایا؟ تاکہ میں نیک نہ لے پاؤں۔ یہاں تو سالی بھی میں تھی اور بہن بھی میں تھی۔ میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی میں برداشت نہیں کروں گی، میں احتجاج کروں گی۔ میں پوری دنیا کو چلا چلا کر بتاؤں گی آپ دونوں نے شادی کی۔ کب سے چل رہا تھا میری ناک کے نیچے یہ سب کچھ، بتاؤ مجھے، ورنہ اپنی خیر منانا۔ وہ بے حد غصے سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس وقت وہ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی سنگل صوفے کے ساتھ زمین پر بیٹھے تھے۔ ارے میرا بچہ، ایک بار بات سن تو لو، پھر تمہیں کچھ سمجھ میں آئے گا نا۔ زراور نے تھوڑی ہمت پیدا کی تھی، جبکہ زرشے ڈر کے مارے بے حد پریشان تھی۔ اسے ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ وہ کسی کو بتا دے گی، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ ان کا راز کسی کے سامنے بول دیتی، جبکہ ڈر اس بات کا تھا کہ وہ ناراض ہو جاتی اور پھر اسے آسانی سے منانا ممکن نہ تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کچھ بھی نہیں۔ اس شادی کو چھپ چھپا کے کر کے آپ نے سب سے زیادہ نقصان تو میرا کیا ہے، میری امیدوں پر پانی پھیرا ہے، میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو معاف نہیں کرنے والی۔ ہائے دادا جان، کہاں ہیں آپ؟ آپ وہاں اپنے پوتے کی شادی کے خواب سجا رہے ہیں، اور یہاں پوتا شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو اس وقت یہاں ہونا چاہیے۔ میں آ رہی ہوں، آپ کو سچ بتاؤں گی، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گی۔ وہ اتنے ہی لگی تھی کہ زراور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ کھینچ کر بٹھا دیا۔ ایک دم چپ، کب سے بکواس کیے جا رہی ہو؟ کسی دوسرے کی بات تو سنو۔ بتا تو رہے ہیں، شادی جلد بازی میں ہوئی ہے، کسی کو بھی بتانے کا موقع نہیں ملا، بلکہ چھپا کر شادی کی ہے۔ اس کا وہ کزن آ گیا تھا اس کا رشتہ مانگنے کے لیے، تو اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا ہمارا نکاح بیسٹ آپشن ہے، تو بس کر لیا۔ زراور نے ایک ہی جملے میں بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ بس کر لیا؟ اور اس بس کر لیا میں میری کوئی جگہ نہیں تھی؟ مجھے کیوں نہیں انوائٹ کیا؟ چلو انوائٹ کو چھوڑو، گولی مارو۔ نکاح کہاں ہوا ہے یہ بتاؤ؟ کیا وہ مقام یہاں سے اتنا دور تھا کہ آپ 10 منٹ نکال کر مجھے لینے نہیں جا سکتے تھے؟ یار تم بھی تو کچھ بولو، تمہارا بھی تو نکاح ہوا ہے، صرف میں نے شادی نہیں کی ہے، تمہارا بھی اتنا ہی قصور ہے، سمجھاؤ اسے۔ اس کے سوال پر وہ سیدھا زرشے پر چڑھ دوڑا تھا۔ میں کیا بولوں، ساری غلطی آپ کی ہے، انہوں نے زبردستی مجھ سے شادی کی ہے، میں تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس نے سارا الزام اسی کے سر پر ڈال دیا۔ ہاں زرشے بی بی، تم تو بہت معصوم ہو نا، کمرے میں آتے ہی میں نے تمہاری معصومیت کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ اسے شرمندہ کرتے ہوئے بولی تو زرشے نے نگاہیں جھکا لی۔ اس سے پہلے کہ زراور کچھ کہتا، اچانک کمرے میں چوتھا وجود داخل ہوا تھا۔
ارے ارے یہ کیا، یہ میری بیگم صاحبہ نے کیا پیری مریدی شروع کر دی ہے جو تم لوگ اس کے چرنوں میں بیٹھے آشیرواد لے رہے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، جبکہ انایا بنا کچھ بولے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ زرشے آؤ چلو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے بھائی، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ ایک نظر زراور کو دیکھ کر زرشے سے بولی تھی، ساری زندگی حقیقت سے نظریں چراتی رہو لیکن حقیقت بدلے گی نہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ دادا جان کو میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اسی لیے بہتر ہے تم بھی اپنا مائنڈ تیار کر لو۔ اس نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اسی سے بات کر رہا ہے۔ زرشے میرے ساتھ چلو، آ کر میرے کمرے میں میرا سامان پیک کرواؤ، وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی تو زرشے فوراً اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ زراور پوچھنا چاہتا تھا لیکن شناور پوچھ چکا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں کسی کی جواب دہ نہیں ہوں لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اپنے گھر واپس۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا اور نہ ہی مجھے کسی کے سر پر زندگی بھر کے لیے مسلط ہونا ہے۔ جہاں سے میں آئی تھی وہاں واپس جا رہی ہوں۔ اب انشاءاللہ میں کسی کے لیے کوئی امتحان کھڑا نہیں کروں گی اور نہ ہی میرے لیے کسی کو آپ کی منتیں کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ دادا جان کیا چاہتے ہیں کیا نہیں میں نہیں جانتی، لیکن آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کی میری کوئی تمنا نہیں ہے۔ میں یہ گھر چھوڑ کر اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ فی الحال میں طلاق کا کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتی، اگلے 8 مہینے تک تو بالکل بھی نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ جب چاہیں مجھے طلاق دے کر اس قصے کو یہیں ختم کر سکتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، باقی مجھے معاف کر دیجیے گا، میری وجہ سے آپ کو بہت ساری تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ زرشے اس کے پیچھے جانے لگی۔ اپنی والی کو سنبھال زراور، اپنی والی کا دماغ میں سیٹ کر کے آتا ہوں، اس کا دماغ تو میں آج ٹھکانے لگاؤں گا۔ وہ بے حد غصے سے کمرے سے نکلنے لگا۔ شناور پلیز غصہ نہیں، سکون سے بات کرنا، دیکھو وہ بچی ہے، ناسمجھ ہے، فی الحال اسے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، اسی لیے غصے میں کچھ بھی بول گئی، تو اپنا غصہ کنٹرول کرنا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ زراور میں نے کہا میں سنبھال لوں گا، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گیا، لیکن اس کا غصہ صاف بتا رہا تھا وہ ضرور اس پر غصہ ہوگا اور وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ انایا فی الحال بہت ساری باتوں کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ بہت کچھ فیس کر چکی تھی، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس کی اسے کوئی سمجھ نہ تھی، اور شناور اب ان سب معاملات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا۔ وہاں اندر کیا بکواس کر کے آئی ہو تم، ذرا یہاں میرے سامنے کرنا۔ وہ غصے سے دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوتا، اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ آپ میرے کمرے میں اس طرح سے بنا اجازت نہیں آ سکتے۔ اسے اپنے پیچھے دیکھ کر انایا نے اپنی گھبراہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے بتایا تھا، تمہارا کمرہ؟ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا، جبکہ انایا اس کی مسکراہٹ پر تپ گئی تھی۔ اس کمرے کو اپنا کمرہ کہنے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو اس کمرے کے مالک کو پہلے اپنا شوہر تو مان لو۔ میرا احسان ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنے بھائی کے کمرے میں رہ رہا ہوں تاکہ تمہاری روٹین خراب نہ ہو، لیکن نہیں، تمہیں تو وہی کرنا ہے جو تمہارا یہ چھوٹا سا دماغ سوچتا ہے۔ سوچتی رہو جو سوچنا ہے، میں تمہاری ہر سوچ کو تسلیم کروں گا، لیکن میری بات کان کھول کر سن لو۔ اب اگر دادا جان تم سے رخصتی کے بارے میں پوچھیں تو انکار کرنے کی غلطی مت کرنا، اور یہ گھر چھوڑنا تو دور کی بات، تم اس کمرے سے باہر نکلو، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ لمحے میں ہی اسے اپنی بات سمجھا گیا تھا۔ اس کی زبان سے زیادہ اس کی آنکھیں بولتی تھی۔ اس کی نظروں کی دھمکی پر انایا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ مجھ پر کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ کوئی بھی اس معاملے میں مجھ سے زبردستی کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں نے کہہ دیا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں تو مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اور اب آپ چلے جائیں یہاں سے، آپ کو آپ کا کمرہ خالی مل جائے گا، پھر جہاں چاہیں رہیں۔ وہ اب بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔
کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ ایک چھوٹی سی بات نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں نے کہا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، اور اب جب دادا جان تم سے رخصتی کی بات کریں گے، کیوں نہیں جاؤں گی میں؟ بتائیں مجھے تاکہ آپ مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ سب پتہ ہے مجھے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ رخصتی والا شوشہ آپ نے اس لیے چھوڑا ہے نا تاکہ آپ اپنی بے عزتی کا انتقام مجھ سے لے سکے۔ میں پاگل نہیں ہوں، سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے۔ نہ تو آپ اتنے اچھے ہیں اور نہ ہی میں اتنی خوبصورت ہوں کہ 4 سال کے بعد اچانک آپ کے دل میں میرے لیے ہمدردی جاگ جائے گی اور آپ مجھ سے شادی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مجھے سب پتہ ہے آپ یہ شادی اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ مجھے میری غلطی کی سزا دے سکیں۔ اسی لیے کر رہے ہیں نا آپ یہ سب کچھ؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی پوری بات سننے کے بعد شناور کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ اسے چپ کر چکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں یہ سب کچھ بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ہاں جانے من، بالکل صحیح اندازہ لگایا تم نے شناور شاہ، کبھی اپنا انتقام ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ اچانک اس کا چہرہ اپنی مٹھی کی قید میں لے چکا تھا۔ بالکل صحیح سوچ ہے تمہاری، بہت اچھے سے اپنے شوہر کو سمجھ گئی ہو۔ ہاں یہی وجہ ہے، اسی لیے میں تم سے شادی کر رہا ہوں، ورنہ تم میں ایسا کچھ بھی نہیں کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں۔ یہاں آنے سے پہلے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے ان 4 سالوں میں نے بہت کوشش کی، بس یہ سوچ کر کہ اس بات کو اگنور کرنے کی کہ تم تو بچی تھی، ناسمجھ تھی، لیکن میں نہیں اگنور کر پایا۔ کیسے اگنور کرتا؟ تمہاری سوچ، تمہارے الزام، تمہاری باتیں بچوں والی نہیں تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں نے تمہارے ساتھ ریپ کیا۔ ہاں یہی کہا تھا نا تم نے؟ اپنے الفاظ یاد ہیں نا تمہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں جان، تمہیں اب پتہ چلے گا ڈارلنگ کہ تم نے کیا الزام لگایا ہے۔ تمہیں کیا لگا تم میری ذات کے چیتھڑے اڑا دو گی اور میں تمہیں معاف کر دوں گا اتنی آسانی سے؟ نو نیور۔ تمہارے بھائی نے مجھے بہت ساری دلیلیں دی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ تمہارے ساتھ یہاں بہت ظلم ہوا ہے۔ ان 4 سالوں میں تم نے بھی سکون کا ایک لمحہ نہیں دیکھا، لیکن یہ بے سکونی میری دی ہوئی تو نہیں تھی۔ ظلم میں نے تو نہیں کیا، میں تو اپنا بدلہ لوں گا۔ اب سوچا تھا، کیا سوچا تھا تم نے کہ تم کہو گی کہ مجھے معاف کر دو تو میں کہوں گا جاؤ انایا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ انایا میں تمہیں تمہاری آخری سانس تک معاف نہیں کروں گا۔ شناور شاہ اپنا بدلہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جن باتوں کا مطلب تمہیں تب پتہ نہیں تھا وہ میں تمہیں اب بتاؤں گا، اور جب تک میرا بدلہ پورا نہ ہو جائے تم نہ تو اس گھر سے جا سکتی ہو اور نہ ہی مجھ سے طلاق لے سکتی ہو۔ تمہاری زندگی نہ حرام کر دی تو میرا نام شناور شاہ نہیں۔ اسے چھوڑ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ انایا وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا شک درست ثابت ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی شناور اتنی جلدی اپنے پرانے حساب چھوڑ کر آگے نہیں بڑھتا، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کی اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر دے؟ اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور پھر اس نے اپنے دل کے کہے پر عمل بھی کیا تھا۔ بس کر دو انایا بیٹا، کیوں اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ تم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تو بار بار ایک ہی بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی ہے۔ تم اس گھر سے کہیں نہیں جا سکتی۔ شناور شادی کے لیے جلد بازی کر رہا ہے، وہ تمہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں رخصتی سے پہلے یہ شرط رکھوں گا کہ وہ حویلی سے باہر نہ جائے، مطلب وہ واپس نہ جائے، ہم لوگوں کے ساتھ اسی حویلی میں رہے۔ ممکن ہے کہ وہ میری بات مان جائے، لیکن تم بھی اپنی ضد چھوڑ دو۔ ہم تمہیں خود سے دور نہیں جانے دے سکتے۔ ہم سب تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور بیٹا یہ سب کچھ تو زندگی کا حصہ ہے۔ تمہاری رخصتی کبھی نہ کبھی تو ہم نے کرنی ہی تھی، اور ہم جانتے ہیں شناور تھوڑی جلد بازی کر رہا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کی شرطیں ماننے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم نے 4 سال اپنے گھر کو ٹوٹے بکھرے دیکھا ہے،
اب ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے عنایا، ہم چاہتے ہیں ہمارے سارے بچے ہمارے پاس رہیں۔ ہم شاید مکظم کو کبھی اس گھر میں واپس نہ آنے دیتے، لیکن مجبور ہو کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہماری زندگی کے اور کتنے دن رہ گئے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، ایسے میں ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر نہ بکھرے۔ ہم جانتے ہیں کہ مکظم کو واپس اس گھر میں لا کر ہم نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے، لیکن ہم اس گھر کو ٹوٹتے بگڑتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں عنایا، ہم نے اپنے گھر کو بڑی مشکل سے واپس جوڑنے کی کوشش کی ہے، اسے مت توڑو۔ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہی تو شناور واپس لوٹ جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ اسی شرط پر حویلی واپس آیا ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے، اور اس سے زیادہ برداشت کرنا عنایا کے بس سے باہر تھا۔ دادا جان پلیز آپ ایسا نہ کریں، میں آپ کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہوں، آپ میری زندگی کا جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ان کا ہاتھ پر بوسہ دیتی اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ان لوگوں نے اسے بہت محبت دی تھی، وہ اس شخص کے ڈر سے اپنے رشتے کھو نہیں سکتی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا وہ آدمی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، لیکن وہ اپنے رشتوں سے منہ نہیں پھیر سکتی تھی۔ عنایا رخصتی کے لیے ہاں کر چکی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے بھی کافی شاکنگ تھی۔ کیا بات ہے شناور صاحب، ایک ہی ملاقات میں دلہن کو منا لیا، ایسا بھی کیا کہا تم نے اس سے؟ وہ رخصتی کے لیے تیار ہو گئی۔ زراور اس کے سر پر سوار ہوا تھا۔ ہمارا جادو چلتا ہے زراور شاہ، تم نہیں سمجھو گے، ہم نے ہزاروں پر اپنا جادو چلایا ہے، اب تو سامنے بیوی ہے۔ ویسے میں اس صدی کا وہ پہلا دلہا ہوں جو رخصتی لے کر اپنی بیوی کے اپنے بھائی کے کمرے سے اپنے کمرے میں جائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے خوشخبری سنائی تھی، جس پر زراور بھی دلکشی سے مسکرایا۔ اور میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، میرے رومانس کی تو واٹ ہی کر رکھی ہے تو نے۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اس کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ بکواس بن کر روز صبح میں جاگنگ کے لیے جاتا ہوں تاکہ تیرا اور بھابھی کا رومانس موومنٹ خراب نہ ہو، پھر بھی احسان فراموش ہی رہے گا بغیرت انسان۔ وہ اپنا چہرہ اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اسے گھور کر بولا تھا، اور پھر بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ سمجھنا زراور کی بس سے باہر تھا۔ تو خوش ہے نا؟ زراور اس کے پیچھے آیا تھا۔ پیپر پر لکھ کر دوں کیا؟ تو اپنی بہن سے پوچھ کہ کیا وہ خوش ہے کہ نہیں۔ وہ مزے سے جواب دیتا باہر دیکھنے لگا۔ اس کا دھیان باہر لان میں بیٹھے مکظم اور امریش کی طرف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھلکھلا رہے تھے۔ کتنا خوبصورت اور مکمل کپل تھا ان کا، وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوبصورت لگتے تھے۔ اس گھر میں نہ ساری جوڑیاں میری وجہ سے بنی ہوئی ہیں، جیسے تیری اور زرشی کی، ان دونوں کی، اور اب اپنی بھی میں خود بنا رہا ہوں۔ لگتا ہے عبداللہ کے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ شاید ٹاپک چینج کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک تم نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، وہ جتاتے ہوئے بولا۔ اچھا میں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ تو یہ دادا جان الیکشن سے پہلے ہی تمہارا رشتہ مانگنے زرشی کے گھر کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس نے اچانک دھماکہ کیا تھا، جس پر زراور پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تو نے دادا جان کو بتا دیا؟ وہ جھٹکا کھا کر اس کے سامنے آیا تھا۔ بس کر یار، زیادہ منہ نہ کھول، مکھی گھس جائے گی۔ بس یہی بتایا ہے کہ تو اسے پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نکاح والا راز ابھی تک راز ہی ہے، اور یہ بات دادا جان کو فی الحال بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکرم کے ولیمے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور دادا جان شاید تمہاری منگنی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ ایسے میں اپنے بھائی کا فرض نبھاتے ہوئے دادا جان کو بتا دیا کہ تجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ دادا جان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کر سکے، تو یہ کام میں نے کیا ہے، جس پر دادا جان نے مجھے شاباشی بھی دی تھی کہ آخرکار ان کے نالائق پوتے کے دل کی بات کسی طرح ان کے کانوں میں پہنچی۔ میرے بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تیری رخصتی کے ساتھ ساتھ مکرم کا ولیمہ ہوگا، اور
میری رخصتی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے سارے فنکشن ہوں گے، مائیو مہندی، شادی، رخصتی، پھر ولیمہ۔ میری شادی کا پروسیسر لمبا ہے، وہ کیا ہے نا، میں ان سب چیزوں سے گزر چکا ہوں، لیکن میری بیوی کے دل میں بھی کچھ ارمان ہیں جنہیں میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کو دلہن بننے کا بھرپور موقع ملے گا، اسی لیے میری شادی اگلے ہفتے ہی ہے۔ فی الحال تو صرف مکرم کے ولیمے کی تیاری چل رہی ہے، اور میں اکیلے دلہا کیوں بنوں؟ اس نے مسکرا کر بڑے مزے سے مکمل بات بتائی تھی، جس میں وہ خوش ہو گیا تھا۔ مطلب کہ وہ عنایا کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کے جذبات کو سمجھ رہا تھا، اور یہ بہت اچھی بات تھی، لیکن وہ اکیلے دلہا بننے والی بات سمجھ نہیں آئی تھی اسے۔ کیا میں؟ تو کچھ نہیں کرنے والی، مجھے درد ہوگا، اور جس کام میں درد ہونا وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو بالکل بھی اپنی ناک میں سوراخ نہیں کرواؤں گی۔ وہ فوراً انکار کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے یار، تمہاری مرضی، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ وہ تو بس چاچو جان نے مجھے افرا چاچی کی نت دے دی تھی اور کہا تھا کہ وہ تمہیں پہننی ہے ولیمے والے دن، اگر تمہیں نہیں پہننی تو کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ فوراً وہ ان کی بات کو مان گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اتنے دنوں سے وہ اس کی ہر بات کو مان رہی تھی۔ کیا میری ماما کی ہے یہ؟ آپ کے پاس ہے، دکھائیں مجھے، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی تھی جیسے اس نے کہیں چھپا کر رکھی ہو تو اسے مل جائے۔ نہیں، میں تمہیں یہ ایسے نہیں دکھا سکتا، میں یہ چاچو کو واپس کروں گا، یہ کہہ کر کہ تم اس کو پہننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو، اور پھر ان سے مانگ کر دیکھ لینا۔ میں ان کو ان کی امانت ان کے حوالے کروں گا، کیونکہ انہوں نے جس مقصد سے دی ہے وہ تو تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ نہیں، میں بالکل تیار ہوں، آپ کروا لیجئے میرے ناک میں سوراخ۔ چلیں ابھی کرواتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چلیں، کہاں چلنا ہے؟ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ خود ہی چادر کھول کے اسے دکھانے لگی، جبکہ مکرم مسکرا کر اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی کے ساتھ وہ اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا، اس کے ساتھ کسی جیولر کی دکان پر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے تو یہاں بہت لوگ تھے کام کرنے والے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا اس کی بیوی کو زیادہ تکلیف ہو۔ زیادہ درد تو نہیں ہوگا نا؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی اس سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل نہیں ہوگا ڈارلنگ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہیں درد لگایا تو رکھ کے کان کے نیچے لگاؤں گا۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولا، آپ کی باقی 3 بیویوں کے ناک بھی چھدے ہیں؟ اس نے چلتے چلتے پوچھا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے مسکرا دیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ اس وقت پتہ بھی ہے کہ کل ولیمہ ہے اور تم لوگ باہر جا رہے ہو؟ بابا جان نے انہیں گھر سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکے، وہ بابا جان، میں اس کی ناک چھدوانے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ وہ انہیں جواب دیتا باہر نکلا تھا، جبکہ بابا جان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے دادا جان بھی مسکرا رہے تھے۔ بیچاری انائس سمجھتی ہوگی کہ وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھے گی تو ہم بھی اس سے تعلق نہیں رکھیں گے، قطع کلام نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی پوتی کو بالکل نظر انداز نہیں کریں گے، بلکہ اس کی غلط فہمیوں کو دور کر کے اسے اپنا بنا لیں گے۔ ارے تائی امی، اندر آ جائیے نا، اس نے پورا دروازہ کھول کر اندر آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کبھی اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، آج پہلی بار اس نے انہیں یہاں دیکھا تھا۔ 4 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا، وہ بہت زیادہ شرمندگی کی وجہ سے کبھی اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ ان دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ختم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، برا ہوا تھا، وہ انہی کے بیٹے نے کیا تھا، اور انہیں اس بات کا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو بھی ہوا ہے اس میں ان کے اپنے بیٹے کی غلطی ہے، اسی لیے وہ شرمندگی کی وجہ سے کبھی اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ بیٹا، تمہاری شادی کے جوڑے ہیں،
اگلے ہفتے سے رسومات شروع ہو جائیں گی، تو میں نے سوچا کہ میں خود تمہیں یہ سب کچھ دے کر آ جاتی ہوں۔ یہ سب شناور نے منگوائے ہیں، کیسے ہیں میں نہیں جانتی، آج کل کے لڑکے کہاں دیکھتے ہیں یہ سب کچھ۔ میں تو کہتی تھی کہ خود جا کر تمہارے لیے جوڑے بنواؤں گی، لیکن اس نے آن لائن آرڈر کیے ہیں اور جو اس کو پسند آیا اس نے وہی منگوایا ہے۔ اب تم دیکھ لو کہ تمہیں پسند ہے یا نہیں، اگر نہ بھی پسند ہو تو شناور کا دل رکھنے کے لیے ہاں کہہ دینا، کیونکہ اس نے کہا ہے تم یہ سارے ڈریسز پہننے والی ہو، کیونکہ یہ سب اس کی پسند ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سارے ڈریسز پلازما سے بیڈ پر بچھانے کے لیے کہنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ سارے جوڑے بے حد خوبصورت اور مہنگے تھے۔ شناور کی پسند واقعی ہی داد دینے کے قابل تھی، لیکن یہ اتنی ساری ڈریسز کیوں منگوائی گئی تھی، یہ بات اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ تائی امی، صرف مکرم بھائی کا ولیمہ ہے، اس پر میں اتنے سارے جوڑے نہیں پہنوں گی، اور یہ سرخ جوڑا شاید رخصتی کے لیے منگوایا گیا ہوگا۔ وہ سارے کپڑوں کو دیکھتی حیران ہو رہی تھی۔ ارے نہیں میری جان، یہ سارے کپڑے تمہاری شادی کے سلسلے میں منگوائے گئے ہیں۔ یہ اورنج والی فراک تمہیں مائیوں بٹھانے کے لیے، اور یہ گرین مہندی کے لیے، یہ صرف سرخ جب تم دلہن بنو گی، اور پرپل ولیمے والے دن کے لیے۔ شناور عورتوں کے جذبات کے ساتھ کبھی کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ ایک لڑکی کے دل میں کتنے ارمان ہوتے ہیں دلہن بننے کے لیے، اور تمہیں تو یہ سب کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اسی لیے میرے شناور نے کہا ہے کہ تمہاری ساری رسم ادا کی جائیں گی۔ اس شادی کوئی جلد بازی میں نہیں ہوگی، بلکہ دھوم دھام سے ساری رسم ادا کر کے وہ تمہیں گھوڑی پر رخصت کروانے آئے گا۔ یہ حویلی کی سب سے بڑی شادی ہوگی۔ تمہیں یاد ہے تم نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تم اسی کے ساتھ رخصت ہو کر جاؤ گی جو سفید گھوڑی پر تمہیں لینے آئے گا، تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہارا شہزادہ تمہیں سفید گھوڑی پر ہی رخصت کروانے آئے گا۔ جانتی ہوں یہ سب کچھ تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے تمہاری زندگی بہت مشکل کر دی ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اب تمہاری زندگی میں کوئی دکھ نہیں رہے گا، سب اندھیرے روشنی میں بدل جائیں گے۔ ہو سکے تو مجھے اور میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ مغزم نے تمہاری زندگی بہت برے طریقے سے خراب کی ہے، لیکن میں یقین سے کہتی ہوں کہ شناور تمہاری زندگی میں بہت سارے رنگ بھر دے گا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو عنایا نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے۔ پہلے دادا جان اور اب تائی امی، ہر کوئی اس کے لیے امتحان میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ کسی کو بھی شناور کی حقیقت بتا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلا چلا کر بتائے کہ جس کے لیے وہ سب اتنے خوش ہو رہے ہیں وہ ایک پلان ہے، اسے ہرانے کا، اسے زندگی سے بیزار کرنے کا، اور وہ اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ وہ صرف بدلے کے لیے اس حد تک جا رہا ہے، ورنہ اس سے اسے کوئی مطلب نہیں۔ وہ اس سے بے انتہا نفرت کرتا ہے، اور اپنی نفرت کا ہی روپ اسے اس انداز میں دکھا رہا ہے کہ سب اسے صحیح سمجھ رہے ہیں۔ وہ بے بسی سے ان کے ہاتھ تھام گئی تھی، وہ بے بسی کی انتہا پر جا رہی تھی، اور وہ انسان اسے اس کی غلطی کی سزا دینے کے لیے بے چین تھا۔ اسے کوئی مطلب نہ تھا کہ اس کا ذہن اس شادی کے لیے کس طرح سے تیار کیا گیا ہے، اسے کوئی مطلب نہ تھا اسے کس طرح سے مجبور کیا گیا۔ وہ بس اپنا انتقام لینا چاہتا تھا۔ درد تو نہیں ہوا نا میری جان، دکھاؤ مجھے۔ اس کا چہرہ تھامے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا، جبکہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں مکرم کا یہ انداز اسے شرمندہ کیے جا رہا تھا۔ مکرم کچھ نہیں ہوا، مجھے درد نہیں ہے، اب چھوڑو مجھے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس نے اسے سمجھانے کے لیے بے حد کم آواز میں کہا تھا۔ باہر میں جائیں لوگ، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم دکھاؤ مجھے، تمہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ مکرم کیا کر رہے ہیں آپ؟
لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ فوراً اس کے حساب سے باہر نکلی تھی۔ نہیں ہو رہا مجھے درد، بس تھوڑا سا ہوا تھا جب اس نے شروع کیا تھا، پھر اس کے بعد درد نہیں ہوا۔ اور آپ یہ بتائیں کہ یہ نت کیسی لگ رہی ہے مجھ پر؟ بالکل ماما کی طرح لگ رہی ہوں نا؟ میں نے ان کو دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا ماما کیسی دکھتی تھی؟ عائش نے دیکھتے ایکسائٹمنٹ سے پوچھنے لگی تو مکرم مسکرایا۔ ہاں تم بالکل چاچی جیسی لگ رہی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چاچی بے حد خوبصورت تھی، اور تم بھی انہی کے جیسے دکھتی ہو، ہوں بہو ان کے جیسی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا جبکہ وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ کسی بھی بیٹی کے لیے یہ الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کی طرح دکھتی ہے۔ صاحب جی، میری اتنی اوقات کہاں کہ میری بیٹی آپ کے خاندان کی بہو بنے۔ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میں آپ کی بات کا کیا جواب دوں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اتنے بڑے خاندان سے میری بچی کے لیے رشتہ آئے گا۔ میں تو آپ کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہوں، اور آپ لوگ مجھے اپنے رشتہ داری میں شامل کر رہے ہیں۔ میں تو ساری زندگی آپ کے احسانات نہیں چکا سکتا، اور آپ کے اس احسان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ میری بیٹی آپ کے خاندان کی بہو بنے گی، میں نے تو کبھی وہم و گمان میں بھی خیال نہ آیا تھا۔ وہ جو اچانک دادا جان اور ان کے تینوں بیٹوں کو اپنے گھر دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، ان کی خدمت کرنے لگے، لیکن دادا جان نے جب اچانک ہی زرشے کا ہاتھ زراور کے لیے مانگا تو وہ جیسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ کر سکے۔ وہ لوگ ان کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ یہ بات کوئی چھوٹی تھوڑی تھی کہ وہ فوراً یقین کر لیتے، لیکن یہ حقیقت تھی۔ تینوں وجود کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو وہیں زعفران شاہ کا سب سے بڑا بیٹا چہرے پر تھوڑی پریشانی لیے ہوئے تھا۔ شاید اتنے بڑے خاندان کا رشتہ اتنے چھوٹے سے خاندان سے جڑتے ہوئے وہ پریشان تھے۔ سوچا تو دادا جان نے بھی نہ تھا کہ اس طرح سے کچھ ہوگا، لیکن شناور نے کہہ دیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی شادی کے ساتھ ساتھ ہی زراور کی بھی شادی ہو۔ وہ اکیلے دلہا نہیں بننا چاہتا۔